ربیع الاول اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بھی یہی مہینہ ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی یہی مہینہ ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی جاتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جہان پر جس طریقے سے بارش جو ہے یہ قیامت تک کبھی نہیں رک سکتی، کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ کسی نہ کسی جگہ پر بارش نہ ہوتی ہو۔ آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، آج پاکستان میں ہے، کل امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، ہندوستان میں ہے، بارش ہوتی رہتی ہے۔ جس دن یہ بارش رک جائے گی تو کائنات کا نظام بھی رک جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر بلکہ تمام جہانوں میں کوئی لمحہ ایسا، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس گھڑی کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کی جا رہی ہو۔ صرف اگر اذان ہی کو لے لیا جائے جس کے اندر میرے آقا کی تعریف موجود ہے، تو سورج کے نکلنے سے دوبارہ نکلنے تک اس جہان کے اندر یہ اذان کے کلمات ایک لمحہ کے لیے بھی ساکت نہیں ہوتے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کی تعریف ہے۔ میرا پیغمبر اتنا اعلیٰ ہے جس کو نادان دوستوں نے جس کی تعریف کو ایک دن کے اندر صرف بند کر دیا یا ایک مہینے کے اندر محیط کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام کوشش ہے۔ میرا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ میرا آقا، میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر جب تشریف لائے نہیں تھے، کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس جہان کو بنایا نہیں گیا تھا، تو اس جہاں کو بنانے سے پہلے بھی میرے محبوب کی تعریف کی جاتی تھی، اور قیامت تک یہ جہاں جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک میرے محبوب پیغمبر کی تعریف کی جائے، اور اس تعریف کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ساکت نہیں ہونے والا۔ ایک دن میلاد منانا، ایک دن تعریف کرنا، یہ ناانصافی ہے۔ ایک دن کا میلاد تو ہر بچے کا منایا جاتا ہے، ایک دن کا میلاد تو ہر انسان کا منایا جاتا ہے۔ جس دن بچہ پیدا ہوا، سال کے بعد اس بچے کا کیک کاٹا جاتا ہے،
اس بچے کی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اعلیٰ ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کا میلاد زندگی کے ہر سانس کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں منایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس کائنات کے اندر تشریف لائے، وہ دن کائنات کے اندر مبارک ہو گیا۔ وہ دن جس ہفتے میں آیا، وہ ہفتہ کائنات کے اندر مبارک ہو گیا۔ وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا، وہ مہینہ مبارک ہو گیا۔ وہ مہینہ جس سال میں آیا، وہ سال مبارک ہو گیا۔ وہ سال جس صدی میں آیا، وہ صدی مبارک ہو گئی۔ وہ صدی جس زمانے میں آئی، وہ زمانہ مبارک ہو گیا۔ وہ زمانہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ محبوب کے تشریف لانے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ میرے لیے میلاد کا زمانہ ہے، اور مبارک زمانہ ہے، اور محبوب کی تعریف کا زمانہ ہے۔ آئینہ دان لوگ ایک دن کو خاص کر کے محبوب کی تعریف کو گھٹانا چاہتے ہیں، بڑھانا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، وہ محبوب تو اتنا اعلیٰ کہ فرش پر بیٹھ کر اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اس محبوب کا جو محب ہے، میرا جو خدا ہے، میرا جو رب ہے، میرا جو اللہ ہے، وہ محبوب کی نگاہ کو اٹھانے سے قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے محبوب کی تو ہستی اتنی اعلیٰ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوبہ، تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ پنجابی کے اندر اس کا ترجمہ کروں تو اور زیادہ مناسب ہو جائے گا۔ او میرے محبوبہ، تیرے چہرے کا بار بار سانو اٹھا کے ویکھنا، اسی بھی ڈاڈا اینو ویکھدے پے ہیں۔ اے میرے محبوب دے نال میرے رب دا پیار ہے۔ میرے محبوب دا ہستی تے اتنی اعلیٰ کہ اگر آسمانہ وال چہرہ اٹھاوے تے رب قبلے نو تبدیل کر کے رکھ دے۔ میرے محبوب دی ہستی اتنی اعلیٰ، اگر زمین دے اتے پیر رکھے تے اللہ تعالیٰ اس جگہ دی قسم اٹھانے دے اتے مجبور ہو جائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یا اللہ، تو قسم کیوں اٹھائی ہے اس شہر دی؟ اس شہر وچ تیرا گھر موجود ہے، اس شہر وچ تیرا قبلہ موجود ہے، اور اس شہر وچ آب زمزم دا کنواں موجود ہے، اور اس شہر وچ ابراہیم آیا، اس شہر وچ اسماعیل آیا، اس شہر وچ ہزاروں پیغمبر آئے۔ یا اللہ، تو اس شہر دی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ فرماندے نہیں، ایک کوئی وجہ نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر دی قسم اس تو اٹھائی کہ میرے محبوب دے قدم ایتھے لگے۔ میرے محبوب دی ہستی تے اتنی بلند، تو دی تعریف نو محیط کر دیتا ایک دن دے وچ۔ ایک کتھے دا انصاف؟ ایک کوئی انصاف نہیں۔ میرا محبوب ابو جہل مٹھی دے وچ کنگریاں لے کے آیا، آکھن لگیا، او محمد اگر تو سچا ہے دس میری مٹھی دے وچ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل مینوں اے دس کہ میں دسا کہ مٹھی چکے وے، یا تیری مٹھی وچ جیڑی شے وے او دسے کہ میں کون ہاں۔ کنکریاں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے محبوب دی تعریف، میرا محبوب تے ہوئے
جی تعریف خود کنکریاں بیان کر دیندیاں، تو اس محبوب دی تعریف نو ایک مہینے دے وچ ایک دن دے وچ محیط کر لے۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے اعلیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے اعلیٰ کوئی ہستی نہیں۔ محبوب کی اگر تعریف کرتے چلے جاؤ، زندگی ختم ہو سکتی ہے، انسانیت فنا ہو سکتی ہے، کائنات ختم ہو سکتی ہے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن محبوب دی تعریف دی ابتدا بھی اسی نہیں کر سکتے۔ اے میرے محبوب دی ہستی ہے۔ میرے بھائیوں، صرف میرا محبوب ہی اونچا نہیں، میرے محبوب دے نال جڑے لگ گئے، جڑے محبوب دے نال جڑ گئے، اللہ نے فرمایا اسی انہاں نو بھی اعلیٰ کر دیتا تے اسی انہاں نو بھی اونچا کر دیتا۔ یہ میرے محبوب دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور منبر کے طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کا بار بار حجرے سے نکلنا اور منبر پر تشریف لینا، یہ اللہ کو عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ یہ میرے محبوب کی تو بلندی اور تعریف ہے۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب دے گھر تے میرے محبوب دے منبر دے درمیان جتھے جتھے میرے محبوب دے قدم لگ دے نسی اس جنت دا ٹکڑا بنا دی۔ یہ میرے محبوب کی تعریف ہے۔ یہ میرے محبوب کا اتنی اعلیٰ ہستی ہے کہ ہم نے اس کو صرف ایک مہینے کے اندر محیط کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، اگر اس ہستی کے ساتھ ابو بکر صدیق لگا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اس ہستی کے ساتھ عمر لگا تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے لیے قرآن کو نازل کر دیا۔ اگر علی لگا تو علی کے لیے قرآن بنا دیا، اگر عثمان لگا تو قرآن بنا دیا، حتیٰ کہ 1,24,000 صحابی میری محبوب ہستی کے سامنے آئے، ایمان کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں چلے گئے، تو میرے محبوب کو اللہ نے یہ بشارت دے دی، اور محبوب صرف تو ہی اعلیٰ نہیں، تیرے سامنے جو تیری جماعت ہے، تیرے جو ساتھی ہیں، وہ بھی ہم نے اعلیٰ کر دیے، وہ بھی ارفع کر دیے، ان کے لیے بھی ہم نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج اگر محبوب کی جماعت کو یا محبوب کو ان کی تعریف کے اندر کوئی نقص کرنا چاہے، وہ خود تو فنا ہو سکتا ہے، کسی صحابی کی شان کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم کسی صحابی کو لان تان کر کے، گالی گلوچ کر کے اس کا نقص بیان کر دیں گے۔ سارے صحابی اپنی صحابیت کے اندر برابر ہیں، فضیلت کے اندر علیحدہ ہے۔ ہر صحابی صحابیت میں برابر ہے۔ میرے محبوب نے خود فرمایا من رعانی فقد حرمت علیہ النار، جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ پھر حضور کو جوش آیا، حضور نے فرمایا یوں نہیں، من رعانی او ارا فقد حرمت علیہ النار، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، جس نے میرے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ بھی جہنم کی آگ ان پر بھی حرام کر دی۔ کتنی اعلیٰ ہستی میرے محبوب کی، کتنی اعلیٰ ہستی میرے محبوب کی۔ میرے محبوب کو اگر صدیق دیکھے وہ بھی برابر ہو گیا، علی دیکھے وہ بھی برابر، عثمان دیکھے وہ بھی برابر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیکھے یہ بھی برابر، صحابیت کے اندر سب برابر ہو گئے۔
یہ میرے محبوب کی ہستی کی فضیلت ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے نور ہے۔ اگر ہم ان عملوں کو چھوڑیں گے تو یہ نور ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا بولنا، حضور کا بات کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت الخلاء میں جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا، ہر عمل ہمارے لیے نور ہے۔ اگر ہم اس نور کو پکڑیں گے تو ہماری زندگی کامیابی کی طرف جائے گی، وگرنہ ہم ناکامی کی طرف جائیں گے۔ یہ سیرت کا تقاضا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ گزشتہ جمعے آپ کو میں نے بتلایا کہ سیرت کا پہلا تقاضا یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب، دوسرا تقاضا سیرت کا کتاب کا سیکھنا۔ وہ سیکھنا کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جاننا، اس پر عمل کرنا، حضور کے قول و فعل پر عمل کرنا، یہ سیرت کا دوسرا تقاضا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دوسرا مقصد ہے۔ لیکن ہم نے نور سے مراد کیا لے لیا؟ نور سے کیا مراد لے لیا؟ کہ گھر سجا لیا، دکان سجا لی اور کہہ دیا نور والا آیا، سارا جہاں نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ او بھائی یہ نور نہیں، یہ نور آسان ہے، یہ مراد نہیں ہے نور سے۔ قرآن پاک نور ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی قرآن نور ہے یا نہیں؟ نہیں مانتے نور قرآن کو؟ کون مانتا ہے قرآن کو نور؟ سب مانتے ہیں قرآن کو نور۔ کبھی قرآن کو رات کو اندھیرے میں کھولو تو روشنی ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے؟ کس نے دیکھی روشنی؟ قرآن کے لفظ کالے ہیں، روشنی نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہمیں بھی سمجھایا جائے، ہمیں بھی بتلایا جائے کہ نور سے کیا مطلب ہے۔ قرآن نور ہے، حضور نور ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، لیکن مطلب کیا ہے؟ حضور کی داڑھی کالی تھی، حضور کی داڑھی کالی تھی، کالی تھی، نور تھی حضور کی داڑھی۔ حضور کی زلفیں کالی تھی، کالی تھی، نور تھی۔ حضور کا چلنا نور تھا، بیٹھنا نور تھا، حضور کی ہر ادا نور تھی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بھی نور، حضور بھی نور، مطلب کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے، جو علماء یہ آیت بیان کرتے ہیں وہ اس کی تفصیل نہیں بتاتے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں تک تو پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانا، کہ قرآن اور میرا محبوب یہ نور تو ہے، لیکن کن کے لیے نور ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانا، جو ان کی راستے کے اوپر چلیں گے ان کے لیے نور ہے۔ ایک شخص گاڑی، رات کے اندھیرا ہے، گپ اندھیرا ہے، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کو ہاتھ بھی اپنا نظر نہیں آتا، گاڑی کو 120 کی سپیڈ کے اندر دوڑاتا چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں دوڑاتا ہے؟ کیسے دوڑاتا ہے؟ کیونکہ 2 لائٹیں اس کے آگے لگی ہوئی ہیں، وہ لائٹیں اس کو بتا رہی ہیں کہ یہاں راستہ درست ہے، یہ ایجنسی موڑ سے آگے 120 کی سپیڈ سے نہیں جانا، راستہ خراب ہے۔ یہ لائٹیں اس کو دکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ وہ دوڑاتا چلا جاتا ہے تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جس شخص نے ایک ہاتھ میں قرآن کو لیا اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی سنت کو لیا، اس کی رہنمائی کو لیا، تو وہ آخرت تک سیدھا راستہ پہ چلا جائے گا۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو وہ ہدایت والے راستے پر نہیں، وہ گمراہی والے راستے کے اوپر چلا جائے گا۔ یہ مطلب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات کے اندر تشریف لانے کا، کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جائے۔ اگر یہ زندگی قرآن چھوٹ گیا تو ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی میلاد منا لو گے تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ سارا سال اگر نماز نہیں پڑھی، سارا سال قرآن نہیں کھولا،
سارا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا، تیرے سامنے سنت ذبح ہوتی رہی، تیرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دی جاتی رہی اور تو مسجد میں نہیں آیا، اور تیرے سامنے صحابہ کو گالی گلوچ ہوتی رہی، تیرے دل میں ذرا بھی ایمان نہیں پکتا، تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان ختم ہے، یہ میلاد ہمیں بچانے والا نہیں۔ تو گاؤں کا سردار ہے لیکن بیٹی کا حق کھانے والا ہے، تو حضور کا نور تجھے بچانے والا نہیں ہے۔ اگر تو حضور کے نور کو پکڑے گا تو بیٹی کا حق کھانے والا نہیں، بیٹی کے حق کو دینے والا ہے، بہن کے حق کو دینے والا ہے، تو صحیح صحیح پورا تولنے والا ہے، ناپ تول کو غلط کرنے والا نہیں ہے، تو جھوٹ بول کر بیچنے والا نہیں ہے، تو جھوٹی قسم اٹھا کر سودا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حضور کا نور ہے، یہ حضور کی تعلیمات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی محنت تھی، یہی مقصد